میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت سارے فضائل درود میں ملتے ہیں، بہت ساری احادیث بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ اسلامی بھائی یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے درود پاک بڑی اچھی چیز ہے، پڑھ لیا تو خیر ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں۔ ایسا نہیں ہے، درود پاک نہ پڑھنا کتنی بڑی محرومی لاتا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس کا مضمون ہے کہ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر کچھ سی رہی تھی اور رات کا آخری پہر تھا۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے، اس وقت بہت ساری لائٹیں فیضان مدینہ میں جل رہی ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی سوئی ہو اور گر جائے تو بڑا مشکل ہے اس روشنی میں بھی تلاش کرنا، لیکن اگر لائٹیں بھی بند ہوں تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو گیا نا کہ سوئی کیسے تلاش ہوگی۔ کہتی اسی دوران سوئی تلاش کی جا رہی ہے، چراغ گل ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ اب آقا نے کیا تشریف لانا تھا، نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا کمرہ ہی نور سے جگمگا اٹھا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ ذرا غور کیجیے، آج کل ہم نے بڑا عجیب سا معیار بنا لیا ہے کہ جو چہرہ خوبصورت ہو، چمڑی گوری ہو، ہم کہتے ہیں چہرے پہ کتنا نور ہے۔ ارے جناب، صرف چہرہ سفید ہونا ہی نور کا سبب نہیں ہے۔ پتہ چلا وہ شخص ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے۔ نور کوئی اور چیز ہے، ورنہ تو بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں مگر ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ تو دنیاوی خوبصورتی اور چیز ہے اور نور اور چیز ہے، لیکن چہرے پر نور ہونا الگ بات ہے، مگر اتنا نور ہونا کہ پورا کمرہ ہی جگمگا جائے، اور ایسا جگمگا جائے کہ بی بی عائشہ اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیں۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں نا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ آقا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ کیسے چہرہ بیان کرتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اچھا، یہاں تک تو حدیث پاک ہم نے کئی بار سنی ہے، اور جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسا نورانی چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا جز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنا خوبصورت نورانی چہرہ دیکھا تو عرض کرتی ہیں، حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنے نورانی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور وہ کون ہوگا، ایسا محروم کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص۔ عرض کی، حضور کون کنجوس؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، غور کیجئے، نبی پاک پر درود، جب ان کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھنا کتنی بڑی محرومی لا سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن جس کو دیدار مصطفیٰ ہی نہ ہوگا،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شفاعت کس سے لے گا؟ وہ بخشش کا پروانہ کس سے لے گا؟ پیاس لگے گی تو جام کوثر کس سے مانگے گا؟ ذرا غور تو کیجئے نا، نبی پاک کے علاوہ کون ہے جس نے قیامت کے دن کام آنا ہے؟ ارے قیامت کے دن بڑی سختیاں ہیں، پیاس بھی لگنی ہے، پل صراط سے پار بھی لگنا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہونے ہیں، مگر کون ہے جس نے ہر جگہ کام آنا ہے؟ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں لگے گی نا پیاس مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، گزرنا ہوگا پل صراط سے مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، تلیں گے اعمال نامے مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، کہاں کہاں نبی پاک نے کام آنا ہے، اور اگر آقا ہی کا دیدار نہ ہو سکا تو کدھر جائیں گے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نبی پاک پر درود نہ پڑھنا بہت بڑی مصیبت لا سکتا ہے، تو اپنی زندگی میں ایک وقت مقرر کیجئے، اپنی زندگی میں ایک تعداد مقرر کیجئے اور روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہ سلامت رکھے ہم سب کے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کیا پیارا نظام مدنی انعامات کے ذریعے دے دیا ہے۔ اس میں خوبصورت سوال ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا یا نہیں؟ تو اگر درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ نبی پاک کی کرم نوازی بھی ہو جائے گی۔ سنو، ایک طرف تو فرما رہے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اور دوسری طرف خود ہی کتنی پیاری خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے قیامت میں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ آقا کے قریب ہونا ہے تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے، تو محبت اور ذوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج بات کرتے ہیں مدینہ منورہ کے ایک بہت خوبصورت مقام کی۔ آج کچھ ذکر کرتے ہیں مسجد نبوی کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں وہ وہیں کے مناظر یاد کر لیجئے، جو نہیں گئے وہ تصور میں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کس مقام کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رحمت سے جب حاضری ہوتی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا جو دروازہ ہے اس کو باب البقیع کہا جاتا ہے، اور آپ جاننا چاہیں گے اس دروازے کا نمبر کیا ہے؟ اس باب البقیع دروازے کا نمبر 41 ہے، 41 ہے۔ عشق والی بات کہوں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شجرہ عطاریہ میں جو بزرگوں کا تسلسل ہے، جو سیکوینس ہے، اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نمبر بھی 41واں ہے۔ عطار کے دامن کو تھام لو، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس باب البقیع کے برابر میں دائیں طرف ایک دروازہ ہے جسے باب جبرائیل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دروازہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہیں سے جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے جب اللہ کا پیغام لے کر آتے، جب وحی لے کر آتے، اور نبی پاک کے حجرہ اقدس میرے آقا کے مکان مقدس کا یہ احترام تھا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین بغیر اجازت نہیں آتے تھے۔ روح الامین ہیں مگر حاضری کی اجازت طلب کی جاتی۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب اس کے بالکل برابر میں تھوڑا سا آگے جائیں تو اب آپ کو دائیں طرف ایک بڑا سا چبوترا نظر آئے گا۔ باب نساء اور باب جبرائیل سے اگر داخل ہوں تو دائیں طرف ایک چبوترا نظر آتا ہے۔ باب نساء سے جائیں تو دل کی طرف، باب جبرائیل سے جائیں تو دائیں طرف۔ جنہوں نے مدینے میں حاضری دی ہے تو بڑا سا ایک چبوترا ہے، لوگ اس پہ نوافل پڑھتے ہیں۔ یہ چبوترا کن لوگوں کی یاد دلاتا ہے؟ یہ بینچ کن لوگوں کی یاد دلاتا ہے؟
یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی کمال کی کیٹیگری تھی. صحابہ کرام کے بھی بہت سارے درجے اور اقسام علماء نے بیان کی. سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ جو صحابہ کرام ہیں وہ ہیں خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. یہ 4 صحابہ. پھر اس کے بعد 6 اور صحابہ ہیں جو ملا کر عشرہ مبشرہ بن جاتے ہیں. یہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. پھر اس کے بعد بدری صحابہ کا مرتبہ الگ ہے، بیت رضوان کے صحابہ کا مرتبہ الگ ہے. مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک اور بڑی خوبصورت قسم ہے جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو چبوترا ہے نا، یہ اصحاب صفہ کی یاد دلاتا ہے. اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ بڑے کمال کے صحابہ تھے. یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس رہنے کو گھر نہ ہوتا تھا. یہ مدینہ منورہ میں وہ صحابہ تھے جو بڑے غریب تھے. ان میں اکثر صحابہ وہ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہوتا تھا. روایتوں کا مضمون ہے کہ کئی صحابہ تو ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک چادر ہوا کرتی جس سے اپنا ستر ڈھانپ لیتے تھے. مگر در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باہر پڑے رہتے. کوشش یہ ہوتی تھی کہ آقا کرم فرمائیں گے، کچھ اسلام کی باتیں بتائیں گے، کچھ دین ہمیں سکھائیں گے، علم عطا فرمائیں گے. علم دین سیکھنے کا ایسا جذبہ تھا کہ کھانے پینے کو بھی نہ ملتا پھر بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتے. اتنی نقاہت، اتنی کمزوری ہوتی. احادیث کا مضمون ہے کہ کچھ صحابہ اصحاب صفہ میں سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اتنی کمزوری ہوتی کہ کھڑے کھڑے گر جایا کرتے تھے. کچھ صحابہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. انہی میں ایک صحابی رسول جن کا نام ہم سب کو عموماً علم ہوتا ہے، وہ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، مگر ان صحابی نے بھی کتنی قربانیاں دی، کیسا وقت گزارا، یہ سننے سے لائق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہریرہ تو بلی کو کہتے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کی آستین میں ایک چھوٹی سی بلی تھی. نبی پاک نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، یعنی اے چھوٹی بلی والے. تب سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو ہریرہ ہی مشہور ہو گئی، اور اب ساری دنیا آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے. آپ کے اندر کیسا علم دین سیکھنے کا جذبہ تھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، حضور، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور میں آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، علم سیکھنے آیا ہوں، مگر میں بھول جاتا ہوں، آپ جو فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا. کرم کیجئے میری یادداشت اچھی ہو جائے. ذرا غور کیجئے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا. بھائی یادداشت اچھی کرنے کے لیے آج کل کے دور میں کوئی کہتا ہے بادام کھا لو، اخروٹ کھا لو، جناب کوئی دوائی کھا لو، کوئی نہ کوئی علاج کروا لو. مگر صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی پاک کا در وہ ہے کہ جو مانگو یہاں سے ملتا ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی حکیمی نسخہ نہ بتایا کہ اے ابو ہریرہ یہ عمل کرو تو یادداشت مضبوط ہو جائے گی. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. کہتے میں نے چادر پھیلا دی. مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے رحمت میں سے اس میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اسے اٹھاؤ اور سیدھے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ سے کچھ چادر میں بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ کچھ نبی پاک نے باقاعدہ کوئی چیز ڈالی ہو، بس مٹھی رکھ کر کھولی ہے اور کہا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھو. وہ جانتے تھے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. وہ چادر سینے سے لگاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا کہنا ہے وہ دن ہے آج کا دن ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولتا. نبی پاک جو فرماتے ہیں مجھے یاد ہو جاتا ہے. ایسی یادداشت مضبوط ہوئی کہ بہت سارے صحابہ کرام نے حدیثوں کو روایت کیا، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا. بتاتے ہیں علماء 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایسا حافظہ نبی پاک نے عطا فرما دیا. علم دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا. مگر یہی حضرت ابو ہریرہ. اچھا اصحاب صفہ میں کون کون سے نام تھے ذرا یہ بھی سن لو. اصحاب صفہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کیجئے کتنے بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں جو اصحاب صفہ میں تھے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اتنے بڑے بڑے صحابہ اس طرح غربت کی زندگی گزار رہے تھے. اتنا مطلب جس کو کہیے کہ غربت کا عالم تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں آئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو بلایا اور دو دو کھجوریں عطا فرمائیں. بھوک کا عالم ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے اور دو دو کھجوریں عطا فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کھجوریں لی، ایک کھا لی اور ایک جیب میں رکھ لی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، فرمایا اے ابو ہریرہ یہ دوسری جیب میں کیوں رکھ رہے ہو؟ کہتے حضور ایک اپنے لیے ایک اپنی ماں کے لیے رکھ رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ابو ہریرہ دو پوری کھا لو، تمہاری ماں کے لیے دو اور عطا فرما دیتا ہوں. ذرا غور کیجئے، دو کھجوریں اور کئی دن کے فاقے کے بعد، مگر کیسا صبر تھا، کیسا شکر تھا. اتنے سارے صحابہ کا میں نے نام لیا، کبھی یہ غور کیا کہ ان صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی کمپلین کی ہو کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے ساتھی ہیں، ہم جان دینے والے ہیں، ہم اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اے رب کریم نہ پہننے کو کپڑے ہیں نہ کھانے کو کوئی چیز ہے. کوئی کمپلین نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. ہر حال میں ہم اللہ کی جو بھی عطا ملتی اس پر راضی رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ کتنا مشہور ہے. کہتے ایک بار اتنی بھوک لگی کہ میں نبی پاک کے دروازے کے قریب بے ہوش ہو کر گر گیا. صحابہ آئے اور سمجھے مجھ پر کوئی دورہ پڑ گیا ہے. ایک شخص نے تو میری گردن پر بھی پیر رکھ دیا کہ شاید مجھ پر جنون کی کیفیت تھی، مگر وہ کسی دورے کی وجہ سے نہ ہوا تھا، یہ بھوک تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا. ایک دن کہتے ہیں بھوک نے بہت ستایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قریب کھڑا ہو گیا اس نیت کے ساتھ کہ کوئی تو صحابی گزریں گے، میرا چہرہ دیکھیں گے، میری حالت دیکھیں گے اور اپنے ساتھ مجھے گھر لے جائیں گے. کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، میں کھڑا ہوا، میں نے سوال کیا، ایک شرعی مسئلہ پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسئلے کا جواب دیا اور آپ تشریف لے گئے. میری طبیعت اور کیفیت سمجھ نہ سکے، میرا مقصود تو یہ تھا کہ میری حالت دیکھتے اور کچھ کھانا کھلا دیتے. خودداری دیکھو، بھوک کا یہ عالم ہے، مگر کسی کے آگے سوال نہیں کرنا کہ حضور میں بھوکا ہوں کھانا کھلائیے. کوئی کھلا دے تو ٹھیک ہے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے درس ہے جو آج بات بات پر لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. میرا یہ کام ہے مدد کر دو، میرا یہ پرابلم ہے مجھے کوئی ہیلپ کر دو، مجھے جناب زکوٰۃ دے دیں، مجھے یہ ڈونیشن دے دیں. یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں بڑی تفصیل ہے اس کی کہ کون سوال کر سکتا ہے. ہر بندہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. احادیث میں ایسے شخص کو انگارہ لینے والا کہا گیا جو اپنا ہاتھ لوگوں کے آگے پھیلاتا ہے. صحابہ کرام کے پاس بظاہر کچھ نہ ہوتا تھا مگر سوال نہ کرتے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے آقا نے مجھے دیکھا، مسکرائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کے حالات جانتے ہیں نا. آقا نے کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے گئے. زوجہ محترمہ ہماری امی حضور رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ذرا سنیے اب کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری دنیا بنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ریزن آف آل کریشن ہیں. لیکن ان کے گھر کا حال یہ تھا کہ ہماری امی حضور کہتی ہیں حضور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ایک دودھ کا پیالہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی دے گئے. ذرا غور کریں، نبی پاک کے گھر کا عالم یہ ہے جو کونین کے والی ہیں، جو رب کے حبیب ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، مگر وہاں بھی صبر ہے، وہاں بھی غربت پر، وہاں بھی تھوڑے کھانے پر صبر ہے، شکر ہے. آج ہمارے گھر بھرے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تھوڑی سی کمی آ جائے، تھوڑی سی تنگی آ جائے، ادھر افطار کے دوران ہی اگر ہمارے تھال میں کوئی چیز کم ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ بے صبری، شکوہ، شکایت. غور کیجئے، ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور ان صحابہ کے ماننے والے ہیں جن کے پاس نہ پہننے کو پورے کپڑے ہوتے، نہ کھانے کو کچھ ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک فرماتے اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اب ذرا غور کیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فیلنگز کیا ہوں گی
کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 صحابہ ہیں، اگر وہ آ گئے تو مجھے کیا ملنا ہے؟ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے معجزات پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے، نبی پاک کے کمالات پر یقین تھا. 70 صحابہ کو بلا لائے. نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ پیالہ لو اور باری باری سب کو پلانے لگو. ذرا غور کیجئے، کسی کو شدید بھوک لگی ہو اور اسی کو آپ کھانا پکڑا دیں کہ جائیں سب کو کھلائیں، کتنا ڈیفیکلٹ، کتنا مشکل ہوتا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پہلے صحابی کے پاس گیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو اتنے بھوک لگی ہے صحابہ کو، پہلے بندے نے پیالہ پورا کر دینا ہے. مگر کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں، ایک صحابی نے دودھ پیا، پیٹ بھر کر دودھ پیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب دوسرے کی باری آئی، انہوں نے منہ لگایا، بسم اللہ شریف پڑھ کے انہوں نے بھی دودھ پیا، پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے. 4 6 8 10 20 40 50 70 کے 70 صحابہ دودھ پیتے ہیں، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب وہ پیالہ لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرماتے ہیں اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، اے ابو ہریرہ دودھ پیو. کہتے ہیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی. پنجابی وچ کہتے نا، کہتے ہیں میں نے رچ کے پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا. پھر نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر منہ لگایا پیالے کو، پھر پیٹ بھر کے پیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کئی دن کی بھوک تھی، کہتے ہیں پھر پیالہ منہ سے لگایا، پھر دودھ پیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چوتھی بار فرمایا نا ابو ہریرہ اور پیو، کہتے بس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرا پیٹ فل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پورا دودھ نوش فرما گئے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، یہ نبی پاک کا معجزہ ہے کہ 70 کے 70 صحابہ دودھ سے پیٹ بھر لیتے ہیں مگر پیالہ ویسے کا ویسے بھرا ہوا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا معجزہ دکھائیں اور قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے. بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، بلکہ وہ تو زبردست انداز میں ایک سوال کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے. کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ذرا غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ سے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا جس سے 70 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کا ویسے تھا. ایک طرف تو یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، مگر میرے اور آپ کے لیے کتنا زبردست درس ہے کہ صحابہ نے ایسا لائف سٹائل گزارا تھا مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، شکر تھا. مگر آج ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس 2 دن 3 دن کے فاقے ہیں. ٹھیک ہے کبھی کمزوری ہو جاتی ہے، کبھی پیسے تھوڑے ہو جاتے ہیں، کبھی مہنگائی کی وجہ سے ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، مگر چھوٹی سی مصیبت پر ہم کتنا شکوہ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کتنی کمپلینس کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. یاد رکھیے زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں وعدہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. شکر کیجئے رب عطا فرمائے گا. اور اس آیت کے اگلے حصے میں رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ترجمہ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بے برکتیاں، ہمارے ہاتھ میں جو رزق کی تنگی ہے، ہمارے مسائل جو حل نہیں ہو رہے، ہماری پرابلمز جو دور نہیں ہو رہی، اس کی بڑی وجہ ہماری ناشکری ہے. بات بات میں یہ کہنا کہ بس یار میں تو پیچھے رہ گیا، سارا زمانہ ہی آگے بڑھ گیا، اللہ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، میرا تو کاروبار بھی نہیں چلتا، میرے تو پیسے ہی پورے نہیں ہوتے، میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو ٹارگٹ بنایا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں جو جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنا زیادہ سکھی ہے. ایسا نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اصل میں آپ کا اتنے لوگوں سے ملنا نہیں ہے، ورنہ یقین کریں کبھی کبھی بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیوں والوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا اور وہ اپنا دکھ بتاتے ہیں، اپنی پرابلم بتاتے ہیں،
تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار اس کے بجائے میں کتنا سخی ہوں، کتنے پرابلمز ہیں، اس کے فیملی پرابلم کتنے ہیں، اس کے صحت کے مسائل کتنے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر مال ہی سے سکھ ملتا ہوتا نا میٹھے اسلامی بھائیوں، تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا، وہ پیسے خرچ کرتا اور سکھ خرید لیتا. ایسا نہیں ہے. اللہ جسے چاہے عافیت عطا کرے. اللہ سے زیادہ مال نہیں بلکہ اللہ سے سکھ، چین اور عافیت مانگا کرو. اللہ کریم سے اس کی رضا مانگا کرو. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے جو زندگی کا جو محور ہے نا، ڈائمینشن الٹا کر دیا ہے. علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اگر آپ سخی رہنا چاہتے ہیں نا تو نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں. یہ ہے زندگی گزارنے کا بہترین پرسکون فارمولا. ہم نے کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا اس کو. ہم نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. بڑے عرصے تک سائیکل چلاتے رہے، اللہ سے دعا کی یا اللہ اسکوٹر دلا دے، تیری بڑی مہربانی اسکوٹر مل گئی. موٹر سائیکل لے کے نکلے، بڑے خوش تھے، سگنل پہ کھڑے ہوئے تو برابر میں 4 گاڑیاں آ کر کھڑی ہو گئیں. بندہ کہنے لگا یار میرے پاس اسکوٹر دیکھو یار، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی کب ہوگی؟ بڑے محنت کی، بڑے پیسے جمع کیے، چھوٹی گاڑی خرید لی، بڑا خوش، مٹھائی بھی بانٹی. تھوڑے دنوں کے بعد سگنل پہ پھر گاڑی کھڑی ہوئی تو ہماری چھوٹی گاڑی کے برابر میں آ کر بڑی گاڑی کھڑی ہو گئی. بندہ کہ یار یہ والی گاڑی کب ملے گی مجھے؟ اور اللہ کے بندو، آپ بڑی لیں گے تو اس سے بڑی گاڑی آپ کو نظر آ جائے گی. آپ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جائیں گے، اس سے بڑا گھر نظر آ جائے گا. کبھی زندگی میں سخی نہیں ہو سکیں گے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر کیجئے، شکر کیجئے. اگر آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اپنا گھر تو ہے. کئی لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں شکر ادا کریں. کئی لوگ ایسے ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، ارے آپ اگر جھوپڑی میں بھی رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سڑک پر سوتے ہیں، سڑک پر سونے والا بھی شکر ادا کرے کہ آزاد تو ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، وہ جیلوں میں سوتے ہیں. سوچئے نا اللہ نے کتنوں سے اچھا بنایا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سوچ کا جو محور ہے، جو ہماری سوچ کا دھارا ہے، وہ اس طرف کر دیا کہ جو ہم سے آگے اس کو دیکھ کر ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں. نہیں، اگر پرسکون رہنا ہے تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس چپل نہیں تھے، روڈ پہ جا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے پاس چپل ہی نہیں ہے. شکوہ. تھوڑی دیر ہوئی تو برابر میں ایک بندہ آیا، اس کے پیر ہی نہیں تھے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیری مہربانی، پیر تو دیے ہیں، شکر ادا کرو نا. آپ جتنے بیٹھے نا اس وقت ہزاروں کی تعداد میں، ایک بات کہوں مدنی چینل کے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ اس وقت اس بیان میں موجود ہیں، آپ جیسی، ہم سب جیسی زندگی گزارنے کا خواب لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. جی جناب. آپ کہیں گے یار میں تو غریب مقروض، میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے؟ جناب آپ اور میں اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں مسجد میں. کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے، معذور ہیں. کھانا پینا نالیوں کے ذریعے دیا جا رہا ہے، استنجا بھی جناب ان کا نالیوں کے ذریعے ہو رہا ہے. سوچئے اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ایسا ہی ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہتا ہے حضور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں دیا؟ کہاں میں تو کنگال بیکار، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا دنیا میں، سب کو نوازا، میں پیچھے رہ گیا. ان بزرگ نے کہا اچھا ایسا کرو، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ مجھے دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور ہاتھ دے دوں گا تو پھر تو بغیر ہاتھ کے کیسے لائف گزاروں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور آنکھ دے دوں گا تو اندھا ہو جاؤں گا. کہا 2 کان ہیں نا، ایک کان دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہا حضور بہرا ہو جاؤں گا. ایک ایک کر کے وہ باڈی کے حصے گنواتے گئے کہ یہ دے دو، اتنے پیسے لے لو. وہ منع کرتا گیا. آخر میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. اتنا کچھ رب نے دیا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ساری زندگی ہم شکر ادا کریں تو وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. جتنے اسلام بھائی بیٹھے ہیں نا، 3 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں پلیز، اگر گھروں میں بھی سن رہے ہیں تو آنکھ بند کر لیں 3 سیکنڈ کے لیے. اب آنکھوں کو کھول دیجئے. 3 سیکنڈ تک آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ اندھیرا، بلیک، سیاہ اسکرین تھی نا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اب آنکھیں کھولی تو سب دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو پتا ہے جو 3 سیکنڈ تک میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا، نابینا کی زندگی میں وہ ساری زندگی اندھیرا رہتا ہے.
ساری زندگی وہ کچھ نہیں دیکھ پاتا، اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں۔ سچ بتاؤ کتنی بار اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ مولا تو نے اندھا نہیں بنایا۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مگر جس کے پاس سماعت نہیں، جو بہرا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اگلا کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہرا نہیں بنایا، ہم جو چاہتے ہیں بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو گونگا نہیں بنایا۔ کبھی بیٹھو کسی گونگے کے پاس، اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے اس کی بات، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے پیدائشی طور پر گونگا نہیں بنایا، زبان بھی دے دی۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، پریکٹس کرنی ہو نا، اگر آج ہی پریکٹس کرنا چاہیں، پورا ہاتھ تو چھوڑ دیں، صرف اسے انگوٹھے پر ربڑ چڑھا دیں اور آج چند گھنٹوں کے لیے نیت کر لیں کہ یہ انگوٹھا استعمال نہیں کروں گا، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتا جائے گا۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکیں گے آپ، صرف یہ انگوٹھا اتنا قیمتی ہے۔ کس کس نعمت کا شکر ادا کریں، پھر بھی ناشکری، پھر بھی شکوے کہ اللہ تو نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں یہ ناشکری ہماری یہ نعمتوں کے چھننے کا سبب نہ بن جائے۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اللہ نے دیا تھا اس پر صبر کرنے کے بجائے اس پر ناشکری کی جا رہی ہے، شکر کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ خدا را آج اس بیان میں یہ درس لے کر جاؤ کہ ہر حال میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں اس کا شکر ادا کروں گا اور دل کھول کر ادا کروں گا۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر جو ہے نا، یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ، صرف اسی کا نام ہے۔ یقیناً یہ بھی زبانی شکر ہے، لیکن پریکٹیکل شکر بھی ہوتا ہے۔ عملی شکر کیا ہے؟ دنیا کا دستور ہے کہ آپ کسی کو کوئی اچھا سا تحفہ دیں، وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اتنا اچھا گفٹ دیا ہے، نوکری لگوا دی، قرضہ دے دیا۔ ایسا ہی ہے نا، دنیا میں جو احسان کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے۔ اللہ کے اتنے سارے احسانات ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں؟ یہ کیسا شکر ہے؟ آنکھ اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اب حرام دیکھیں۔ آنکھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس سے حرام نہ دیکھے، بلکہ جو جائز اور اچھے کام ہے بندہ ان آنکھوں سے کرے۔ اللہ کی رحمت سے تلاوت قرآن کرے، بزرگوں کی زیارت کرے، والدین کو محبت سے دیکھے، مسجدوں کی زیارت کرے، اچھی باتیں دیکھے، مگر انہی آنکھوں سے حرام دیکھا جا رہا ہے، انہی کانوں سے حرام سنا جا رہا ہے، یہی زبان حرام بولتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، نعمت اللہ نے دی ہے اور اسی نعمت سے رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ مال اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت ہے، اسی مال سے حرام کام کیے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن میں پھر فرمان سن لو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نا شکری کرو گے تو عذاب شدید ہے۔ آخری بات بیان میں عرض کر دیتا ہوں، غالباً حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے تو یہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے۔ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے؟ بگ کوسچن، غور سے سنیے گا۔ ناشکری نعمت ہی کو عذاب بنا سکتی ہے، اور ایسا ہم دیکھتے ہیں۔ کئی لوگوں کے بارے میں دیکھا، غریب تھے، دعائیں کرتے رہے، یا اللہ مال دے دے۔ مال تو نعمت ہے نا، مگر کئی مالداروں کو دیکھا کہ جب مالدار ہو گئے تو بڑی پرابلم میں آ گئے۔ یہ مال ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہو گیا، اغوا ہونے کا خوف، مال ڈوب گیا تو بندہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسی مال کی وجہ سے بیمار ہو گیا، یہ مال اسے اللہ سے دور کر گیا۔ ارے مال تو نعمت تھی، مگر یہی مال عذاب بنا دیا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال سے اللہ کی ناشکری کی گئی، شکر ادا نہ کیا گیا؟ مال کا بہترین شکر یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال جگہ خرچ کیا جائے اور پوری زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ مگر ادھر معاملہ ہی عجیب ہے، بندہ غریب ہوتا ہے، گناہ تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے اللہ مال دیتا رہتا ہے اس کے پرپرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے، اللہ عطائیں بڑھاتا، ہم شکر بڑھاتے، ہم خیرات کرتے، مگر عجیب معاملہ ہے، رب عطائیں بڑھاتا ہے اور بندہ خطائیں بڑھاتا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ بہت ساری ایسی نعمتوں کی مثالیں آپ کو، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ نیک اولاد دے دے، مگر بعض اوقات بندہ اس اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا، ناشکری کرتا ہے، یہی اولاد ماں باپ کو مارنے لگ جاتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے۔
تو غور کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتوں سے برکت ملتی رہے، جو میرے پاس ہے وہ چھن نہ جائے، نبی پاک یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں اگر بندہ ان کا شکر ادا نہ کرے. اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں بن جائیں. اگر آج تک ناشکری ہوئی ہے، ایک بار نہیں کئی بار ہوئی ہوگی، کبھی نہ کبھی شکوہ بھی زبان پر آ گیا ہوگا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہونا، سچی توبہ کر لو، اللہ سے عرض کر دینا اے اللہ اب تک کی ناشکریاں معاف کر دے. اب مولا تیری دربار میں کبھی میں نے ناشکری نہیں کرنی ہے، اتنا تو نے نوازا ہے، اب زندگی تیرے شکر گزار بندوں کی طرح گزارنی ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو وقتاً فوقتاً بہت پیارے پیارے موضوعات پر ہماری تربیت کرتا رہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، ایسے بیانات سنتے رہیں، ایسے موضوعات پر تربیت لیتے رہیں تاکہ ہماری زندگی میں ایک پازیٹو چینج آ جائے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے شکر گزار بندوں کی طرح ہمیں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں